بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کر رہے ہیں 11 کلاس کی انگلش بک کے چیپٹر 2 ونس مور ٹو دا لیک کی سمری۔ چلتے ہیں سمری کی طرف۔ In the early 90s, the writer's family spent a memorable summer on a lake in Maine. 1900 کی دہائی کے شروع میں مصنف کے خاندان نے مین کی ایک جھیل پر ایک یادگار سمر گرمیوں کا موسم گزارا تھا۔ مین جو ہے شہر کا نام ہے، وہاں کی جھیل پر انہوں نے گرمیوں کا موسم یا گرمی کا سیزن گزارا تھا۔ They loved the peacefulness and beauty of the lake, so they returned there every August. انہیں جھیل کا سکون اور قدرتی خوبصورتی جو اس کی خوبصورتی تھی اس قدر پسند آئی کہ وہ ہر اگست میں وہاں واپس آتے تھے۔ Now years later the author remembers the serenity of the lake again. تو کافی عرصے بعد، برسوں بعد مصنف کو جھیل کا سکون دوبارہ یاد آنے لگتا ہے۔ He decides to revisit it with his son for a week. تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے اسے دوبارہ دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے، جھیل پر دوبارہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ As they arrive, the writer finds that the lake remains largely unchanged. جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو مصنف کو معلوم ہوتا ہے کہ جھیل میں کوئی زیادہ تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ Memories flood back as he recalls the familiar sights and sounds. جب وہ مانوس آوازیں اور سنتا ہے اور مقامات وہاں کے جو دیکھتا ہے پرانے، تو اسے پرانی یادیں دوبارہ آنے لگتی ہیں۔ He experiences a strange sensation of being both himself and his father, blurring the line between past and present. مصنف کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک والد ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹا ہونے کا بھی اسے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جو کہ ماضی اور حال کی لکیر کے درمیان جو لکیر ہے اسے دھندلا کر دیتا ہے۔ یعنی اسے پرانی چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، جو باتیں وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے اسے وہی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے والد نے اس سے دہرائی تھیں، اس سے کہیں تھیں، اور جو باتیں اس کا بیٹا ان سے معلوم کر رہا ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہی باتیں انہوں نے خود اپنے والد سے پوچھی تھی۔ تو انہیں دونوں چیزیں، والد اور بیٹا ہونے کا ایک ساتھ احساس ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماضی اور مستقبل انہیں ایک جیسا دکھنے لگتا ہے۔ The writer and his son go fishing and enjoy the beauty of the lake. مصنف اور ان کا بیٹا مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں اور جھیل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ Everything seems the same. اور ہر چیز پہلے ہی جیسے انہیں اس کو مصنف کو دکھائی دے رہی تھی۔ The only thing that changes is the noise of modern outboard motors on the boats. These boats disturb the calmness of the lake. In his childhood, the boats had quiet engines. جو چیز وہاں سے بدلی تھی، جو واحد چیز وہاں بدلی تھی وہ آوازیں تھیں موٹر بوٹ کی۔ تو جو بوٹس تھیں ان کی موٹر جو تھے وہ باہر لگے ہوئے تھے، ان کے انجنز جو تھے وہ باہر تھے، جس کی وجہ سے جھیل کا سکون کم ہو رہا تھا۔ یہ جو موٹر بوٹس تھیں، آؤٹ بورڈ موٹر بوٹس، یہ جھیل کا سکون ختم کر رہی تھیں، جبکہ ان کے بچپن میں کشتیوں کے انجن کم آواز کے تھے اور ان بورڈ ہوتے تھے۔ Despite this, the week at the camp is delightful, with endless sunshine, peaceful nights, and the comforting routine of the red squirrel's presence. اس سب کے باوجود نہ ختم ہونے والی دھوپ، پرسکون راتیں اور سرخ گلہری کی موجودگی کے معمول کی وجہ سے کیمپ میں ان کا ہفتہ بہت خوشگوار گزرتا ہے۔ The writer lies in bed each morning and remembers his past experiences, and all these things comfort him. مصنف جو تھے ہر صبح جب اٹھتے بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے تو اپنے ماضی کے تجربات کو یاد کرتے، اور یہ سب چیزیں انہیں سکون بخشتی تھیں۔ یہ تھا ہمارا لیسن ونس مور ٹو دا لیک، اس کی سمری، اور یہ ہے اس کا ترجمہ اردو میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو کو۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔